بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملات کو لے کر بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا، یعنی یوں سمجھیے کہ بہت بڑا ہم نے مارکا سر کر لیا، اور بہت بڑا یوں سمجھیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا۔ یہ میرے سامنے مسند البزار کی روایت موجود ہے، اور مسند البزار جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 8 ہے، اور اس کے علاوہ امام ابو بکر بزار نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اور یوں ہی امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو مسند احمد بن حنبل جلد اول اور صفحہ نمبر 86 پر اس کو نقل کیا ہے، اور مسند ابی یعلا جلد اول صفحہ نمبر 27 پر یہ روایت نقل ہے۔ اب روایت سنیے، روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لما قبض النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاصم العباس علیا فی اشیاء ترکہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عباس اور مولا کائنات کے مابین مخاصمہ ہوا۔ یہ میں ادب کے لحاظ سے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا، یوں سمجھ لیے کہ نزاع ہو گئی، ایک آپس میں چپ قلش ہو گئی اور سخت کلامی ہو گئی۔ مخاصمہ ہوا تو کس معاملے میں مخاصمہ ہوا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چیزیں چھوڑ کر دنیا میں گئے اس اعتبار سے ان حضرات میں سخت کلامی ہوئی۔ فاختصما الی ابی بکر، تو یہ دونوں اپنے اس معاملے کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ شخصیات کون ہے یاد رکھیے گا، مولا کائنات اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ فسألہ ان یقسم بینہما فابا وقال شیئا ترکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کنت لاحدث فیہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا کہ یہ جو کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، ہم دونوں کے درمیان ان دونوں چیزوں کو تقسیم فرمائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے سے چھوڑ کر گئے ہیں، میں ان میں سے کسی چیز میں بھی کوئی تقسیم نہیں کروں گا، جس طرح چھوڑ کے گئے نبی پاک وہ چیزیں اسی طریقے سے رہیں گی۔ اب یہ روایت تو آپ نے سن لی، اور اس کی اسناد بھی آپ نے سن لی، اور اس کی جو سند ہے اس کے بارے میں شیخ ارنؤوط کہتے ہیں کہ اسناد صحیح علی شرط مسلم رجالہ ثقات رجال الشیخین، کہ اس کے جو رجال ہیں وہ ثقات ہیں اور شیخین کے رجال ہیں، یعنی کہ بخاری و مسلم کے رجال ہیں سوائے اسماعیل بن رجا کے۔ اب یہاں پر جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں آپ احباب سے، کہ اب یہ آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی اور اس کا تراشا بھی آپ کے سامنے چلا، آپ نے سنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کو لے کر لوگوں پر طعن و تشنیع کی جائے اور لوگوں کو برا بھلا کہا جائے، ان لوگوں کی مقدس ہستیوں پر زبان طعن دراز کی جائے اور ان لوگوں کی مقدس ہستیوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، تو میرا سوال یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لنڈے کے دانشوروں سے اور ان تمام یتیم الفکر لوگوں سے، تو پھر یہ جو معاملہ حضرت عباس اور مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کے درمیان ہوا، تو اس معاملے میں کیا ہم اپنی زبان کھول سکتے؟ ہرگز نہیں۔ اہل السنہ کا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر صحابہ کرام کے آپسی معاملات کو لے کر ہم کسی کی طرف کھڑے ہو کر ایک طرح یوں سمجھیے کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں یا تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی ایسا کیوں ہو گیا، تو یہ کیوں ہوا، تو پھر اس معاملے میں کس طرف جائیں گے؟ یوں ہی مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عباس اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین ھذا الغادر خائن کاذب آثم۔ یہ الفاظ مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔
تو یہ جو شخصیات آپس میں جملوں کا کلمات کا تبادلہ کر رہی ہیں، کتنے سخت کلمات ہیں، ان کلمات کو پکڑ کر یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی مولا علی کے لیے تو حضرت عباس نے یہ کہا اس طرح کہا، اور آوازوں کو اونچی اونچی کر کے گلوں کو پھاڑ پھاڑ کے ان مقدس شخصیات پر زبان تان دراز کی جائے، جس طریقے سے ان مقدس شخصیات پر زبان تان دراز نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ جو یقیناً مقدس شخصیات ہیں، ان پر بھی زبان تان دراز نہیں کی جا سکتی۔ اللہ جل مجدہ الکریم روافظ کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔